أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. وصل اللهم على حبيبك ونجيبك وسيد خلقك وخاتم رسلك محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عذابتهم إلى لقاء يوم الدين. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. نزيلك حيثما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. أما بعد، فقد قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا فاطمة إن الله يرضى لرضاك. صلوات على محمد. اللهم صل على محمد. اپنی عبادت اور بندگی کی قبولی کے لیے، مجلس کی قبولی کے لیے ایک مرتبہ پھر سے صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد. دنیا سے خالی ہاتھ نہ جائیں، قبر مرتضیٰ کی زیارت اور حشر میں مصطفیٰ کی شفاعت. ایک مرتبہ پھر سے بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اپنے تمام مرحومین کو یاد کرتے ہوئے صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد. اپنے تمام مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور خصوصاً شہدائے تشیع کو یاد کرتے ہوئے اور خصوصاً جو تازہ دنیا سے رخصت کر گئے ہیں، شہادت کی موت جنہوں نے پائی، مرحوم شہید سلیمانی اور شہید ابو مہدی، حاجی جمال اور ان کے علاوہ ہمارے اپنے جتنے مرحومین ہیں ان میں سے مرحوم شیخ محسنی رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور ہر اس مرحوم کو یاد کرتے ہوئے جس کا آج کوئی ولی وارث نہیں ہے، نام لیوا نہیں ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم الخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. صلوات بر محمد وأهل بيت محمد. مہمانان گرامی اور علماء کرام سادات عصام سے معذرت خواہی کرتے ہوئے چند کلمات سمع مبارک کے حوالے کروں گا. گفتگو کا جو عنوان تھا وہ یہ ہے کہ رضائے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، رضائے خدائے عز و جل. اب مجھے صحیح یاد نہیں ہے ابھی اس وقت، پتہ نہیں کس کتاب کا میں مطالعہ کر رہا تھا، سیرت کی کتاب تھی یا تاریخ کی کتاب تھی یا تفسیر کی کتاب تھی. بالآخر اس حد تک یعنی تقریباً یہ واقعہ پرانا ہو چکا ہے، ذہن سے مکمل نکل چکا ہے، اور آج کوشش کرنی تھی کہ بھئی ذرا دیکھ لوں. بہرحال وقت نے اجازت نہیں دی، نہیں دیکھ پایا. اللہ کریم اتنا کریم ہے، اتنا محبت کرتا ہے انسان سے، اپنی مخلوقات سے. قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، تم مرد ہو یا عورت ہو، اللہ رب العزت کسی کا عمل رائگان ہونے نہیں دیتا. آپ کی حرکت جتنی ہو، ایک قدم، دو قدم، تین قدم، جتنے قدم آپ کی حرکت ہیں اسی حساب سے اللہ رب العزت اسے جزا دیتا ہے، یعنی اپنی رضائیت کا اظہار کرتا ہے. بس کوشش یہی ہو اللہ راضی ہوتا رہے، اللہ راضی رہتا رہے. کیونکہ جب اللہ رب العزت اپنے نعمات کا اس طریقے سے سلسلہ قائم کرتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ میں نے کوئی کمال کر دیا ہے، یعنی میرے وجود کی کوئی حیثیت ہے، تو اللہ رب العزت اس کی کایا اس طریقے سے پلٹا دیتا ہے کہ وہ ہوتے ہوتے جو ہے نا نہیں میں تبدیل ہو جاتا ہے. عرض یہ کرنا تھا کہ شیطان جو ابلیس کے نام سے معروف ہے، یہ جو ابلیس ہے اللہ رب العزت وہ بہت پیارا تھا، یہ یقین کریں. وہ عرض کر رہا تھا جو تاریخ یا جو تفسیر جہاں پر میں نے پڑھا ہے، واقعہ تقریباً کوئی 15-16 سال پہلے کی بات ہے یا اس سے جو ہے کچھ زیادہ، اس وجہ سے مجھے ابھی ذہن میں نہیں ہے اور نہیں فرصت ہوئی آج. اللہ کو اتنا یہ پیارا تھا، اتنا پیارا تھا. اور جو قرآن کی تفسیر میں آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فرشتوں نے کہا پروردگارا ہم ہوتے ہوئے، ہمارے ہوتے ہوئے، ہم جیسے مخلوق موجود ہیں جو تیری تحمید کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، سب کچھ یعنی تیری اوصاف حمیدہ جو ہے نا ہم بیان کرتے ہیں، کیا ضرورت ہے ایسے شخص کو خلق کریں جو من یسفک الدماء ویفسد فیہا ویسفک الدماء، جو زمین پر فساد اور فتنہ انگیز ہو اور ساتھ ساتھ خون بہائے. ان لوگوں کی کیا ضرورت ہے؟ شاید حضرت آدم علیہ السلام کو اب نہیں پتا اس واقعے کا کتنا بڑا علم تھا. یہ تو خود آدم نے بھی اعتراف کیا کہ سبحانک پروردگار تو پاک و منزہ ہے، میں بس اتنا جانتا ہوں جتنا تو نے مجھے سکھایا ہے، اس سے زیادہ میں نہیں جانتا. اللہ رب العزت نے کہا تھا انی اعلم ما تعلم، میں وہ جانتا ہوں جو تو نہیں جانتا ہے. شاید حضرت آدم کا یہ جو کہنا یا فرشتوں کا جو کہنا کہ بھئی پروردگار اس حق کو یعنی تو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے زمین میں جو زمین میں دنگا فساد کرے گا، وہ اسی نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ جو بڑا تھا واقعہ وہ اس طریقے سے تھا کہ یہ ابلیس
یقیناً وہ انسان میں سے نہیں ہے. اگر تعبیر میں ہاں بھائی وہ انسان والی بات اگر آ جاتی ہے تو تعبیر میں مسامحہ ہے، ورنہ یہ ابلیس انسان میں سے نہیں ہے، بلکہ اس کی جو جنس ہے وہ جنوں میں سے ہے، یہ انسان نہیں ہے. بہرحال اس زمانے میں، ابلیس کے زمانے میں، یعنی ابلیس کے جو ساتھی تھے، اس کے جو ماتحت میں جو لوگ زندگی کرتے تھے، اتنا فساد پھیلانے لگے اور ابلیس کو غصہ آیا. وہ جو حوالہ ہے کتنا جو ہے نا درست ہے کتنا درست نہیں ہے، نہ اس پہ تحقیق کی ہے کہ ابلیس نے سب کا صفایا کر دیا تھا، سب کو مار دیا. کیوں؟ وہ خدا یہ ذوالجلال کا منکر تھے وہ لوگ، سوائے اسی ابلیس کے. اتنا پیارا تھا یہ 600 سال یا 6000 سال علی اختلاف روایات، 6000 سال اس کا ایک سجدہ طول پکڑتا تھا. جب سب کا صفایا کر دیا تو اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اس نے عرض کی، پروردگارا سب کو تو میں نے مارا ہے، اب تو میرے نہ دائیں کوئی ہے نہ بائیں کوئی ہے، نہ میں کسی سے درد دل کر سکتا ہوں، میں کیا کروں. یہاں پر یہ بات آ گئی جب اللہ رب العزت نے اس کو دیکھا تو اللہ نے کہا اگر تمہارا دل اگر سنگین ہو رہا ہے، تمہارا دل اگر تنگ ہو رہا ہے، میں تمہیں جو ہے نا ملکوت میں اٹھا لوں گا. یہ اللہ رب العزت، دیکھو اللہ کو علم ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ کو علم نہیں ہے کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ یہ ابلیس مردود ہو جائے گا، لیکن علم خداوندی اس چیز کا تقاضا نہیں کرتا ہے کہ وہ جرم سے پہلے اس کو سزا دے دے. جیسے کہ ہمارے ائمہ ہدی علیہ السلام کی سیرت بھی ایسے ہی ہے، دقت طلب ہے. یہاں پر جنگ میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے یہ عبد الرحمن آتا ہے، تو جب وہ باتیں کر کے چلا جاتا ہے، حضرت نے یہی فرمایا، اس کا خلاصہ یہی ہے، میں اس کی حیات چاہتا ہوں، یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے. یہ امیر المومنین کا فرمان ہے، اريد حیاتہ و یرید قتلی. تو کسی نے آ کر حضرت سے عرض کیا، یا امیر المومنین اگر ایسا ہے تو اس کا کام کیوں ختم نہیں کرتے آپ؟ مولا نے فرمایا ابھی کس جرم میں اس کو قتل کر دوں؟ انسان کا کام جب اس منصب شہود میں آ جائے اس وقت تک اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے لوگوں کو. خالد بن ولید نے کسی کو مارا، اس کے بعد کہا کیوں مارا؟ تو کہنے لگا کہ اس کا دل جو ہے ایمان مومن نہیں تھا. تو کہا میں جو رسول ہوں رحمت للعالمین ہوں، میں بھی کسی دل کے بارے میں موظف نہیں ہوں بلکہ اس کی زبان کے بارے میں موظف ہوں. جب اس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا تھا، خداوند عالمین کی توحید کا جب اقرار کیا تھا، اس کو مارنے کا کوئی حق نہیں تھا. بہرحال اللہ رب العزت کے علم میں سب کچھ ہے، لیکن یہ بھی چل رہا ہے. ملکوت میں چلا گیا، اب وہاں پر میری طرح جو ہے سستی کاہلی کرتا نہیں تھا، فرشتوں کے آگے چلا جاتا تھا، نمازیں پڑھاتا تھا، لوگوں کو مسائل بتاتا تھا. ایک وقت رب کی طرف سے یہ ندا آتی ہے فرشتوں کی طرف کہ تم میں سے ایک ہلاک ہونے والا ہے. مشخص نہیں کیا کسی کو. فریاد بلند ہو گئی، آواز بلند ہونے لگی وہاں پر، کیا کیا جائے؟ یہ سارے آپس میں باتیں کیا کرتے تھے. یہ ابلیس جاتا تھا، اس کو اپنی عاقبت کا علم نہیں ہے، یہ جا کر کہتا تھا نہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے. دیکھو کتنا بڑا مقام ہے اس کا، خدائے رب العزت کی بارگاہ میں جانے کے لیے اس کا راستہ کتنا تھوڑا ہے. یہ کہتا تھا فرشتوں گھبراؤ نہیں، اگر تمہارے لیے یہ خطرہ ہو جائے تو سفارش کرنے کے لیے میں تیار ہوں. لیکن جیسے جیسے زمانہ بدلتا گیا آخر میں ایک سجدہ طلب وہاں پر اللہ رب العزت نے کیا. اس نے ایک سجدے سے انکار کر دیا، نکالا درگاہ خداوندی سے، کہا تم نکل جاؤ، فخرج، نکل جاؤ یہاں سے، قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے. کہا پروردگارا میں مزدوری چاہتا ہوں، میں اپنی زبان عرض کر رہا ہوں،
یہ واقعیت بھی صحیح ہے. کہا پروردگار اتنی ساری عبادت میں نے تیری بارگاہ میں کی ہے، کیا کریں؟ بالآخر کچھ نہ کچھ تو اللہ رب العزت نے اس سے یہی کہا کہ قیامت تک میں تجھے زندگی دوں گا، جہاں چاہو تو جا سکتے ہیں، جہاں سے رہنا چاہو تو رہ سکتے ہیں، جس کے پیچھے جانا چاہے تو جا سکتے ہیں. لیکن اتنا آخر میں کہہ دیا، لیکن جو میرے مومن بندے ہیں، میرے مومن بندے ہیں، ان پر تیری طاقت نہیں چلے گی. صرف مومنین کو نکالا یہاں سے، صرف امیر المومنین کے ماننے والوں کو یہاں سے نکالا، صرف زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کے ماننے والوں کو یہاں سے نکالا. کل ایک حدیث پڑھ رہا تھا، اس حدیث میں عجیب بات تھی کہ اس زمین کو، اس کائنات کو اللہ رب العزت نے اگر بنایا ہے تو 7 نفر کے لیے، جس میں عبداللہ بن مسعود کو بھی شامل کر دیا امیر المومنین نے. ابو ذر ہے، مقداد ہے، حسنین شریفین ہے، اور اس کے بعد خود حضرت کے بارے میں فرماتے ہیں میں ان سب کا امام ہوں، سب کا رہنما ہوں. وہ کیوں، کس وجہ سے؟ دیکھو بات یہاں پر آخر میں نتیجہ کس طریقے سے وہاں پر نکالتے ہیں. وہ اس وجہ سے ان 7 نفر نے زہراء مرضیہ سلام اللہ علیہا کے جنازے پر نماز پڑھی. بہت انسان جب دیکھتا ہے انسان کہ رضا فاطمہ کتنی مہم چیز ہے، جس پر زہرا سلام اللہ علیہا راضی اگر جائے دنیا سے، اس کا کتنا بڑا مقام ہے کہ امیر المؤمنین آ کے فرماتے ہیں اس دنیا کو ان 7 نفر کے لیے بنایا ہے. صلوات پڑھیں محمد اللہ رب العزت نے اس عظیم خاندان میں ہر کسی کی رضا کو اس عالم امکان کے لیے، لوگوں کے لیے میزان اور معیار قرار دیا. آیت کریمہ سورہ مبارکہ بقرہ کی 665 ہے، یا جو ہے نا 265 ہے، 600 ویسے بھی اس کی آیتیں نہیں ہیں. 265ویں آیت جو ہے نا، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ. اللہ رب العزت کی خوشی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اپنے دل کے سکون کے لیے. قربت تو بڑی چیز ہے، اے جان تمنا اس دل کی تسلی کو تیرا نام بہت ہے. یعنی یہاں پر تقرب اور یہاں پر سکون قلب چاہتا ہے انسان. یہ دیکھیں نا، آج ہم چلے جاتے ہیں، دوست احباب ہیں، بہرحال علماء سے معذرت خواہی کرتے ہوئے، آپ سے معذرت خواہی کرتے ہوئے اپنے جو ہے نا بالآخر اپنے آپ سے مخاطب ہوں، چھوٹی چھوٹی باتیں دنیا کی یہاں پر کرتا جاؤں. جب ہم کہیں پر چلے جاتے ہیں، چلو کباب تعاون میں چلیں، یہاں سے جو نزدیک ہے، یا دوسری جو رضائی میں جو مہنگی ترین جو ہے وہاں پر ہے بازاری، کھاتے ہیں، موج کرتے ہیں، مستیاں کرتے ہیں. مستی سے مراد بدمست نہیں، مستیاں سے مراد وہی مست جو جنت میں کریں گے انشاءاللہ. لا يصدعون ولا ينزفون، جو ہے وہ والی بات ہے. بہت مزہ آتا ہے انسان کو کھانا کھا کے، اپنی پسند کا کھانا کھا کے. لیکن کیا یہ جو مزہ لحظات کے لیے باقی رہتا ہے؟ نہیں رہتا ہے. آپ گھر میں آ گئے، اس کے بعد جیسے وہ بھوک مٹ گئی، سب کچھ ختم، آپ کو مزہ نہیں آئے گا. لیکن 500 تومان، 1000 تومان ایک فقیر کے حوالے کر دے جو آپ کے سامنے سبز ہوا ہے، اس کو دینے کے بعد شاید ممکن ہے آپ کی جیب میں کچھ باقی نہ رہے، لیکن یقین کریں خدا گواہ ہے وہ لذت اسے حاصل ہوتی ہے، وہ مزہ اسے آ جاتا ہے. یعنی دل اس کا مطمئن ہو جاتا ہے، دل میں سکون اس کو حاصل ہو جاتا ہے. یعنی جو رزق دیتا ہے، جو انفاق کرتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے، کس وجہ سے؟ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، مرضات خدا کو حاصل کرنے کے لیے، اور تثبیتا من انفسہم، اور اپنے نفس میں سکون حاصل کرنے کے لیے. سکون حاصل کرنا ہر کسی کا حق ہے. ایمان تو آپ کا ہے، سکون بھی حاصل ہو جائے. یہ تو ابراہیم نے تو کہہ دیا، کوئی جرم نہیں ہے، لیکن یطمئن قلبی، قلب میں سکون حاصل ہو جائے، سرور حاصل ہو جائے. کمثل جنت بربوۃ اصابها وابل
یہ اس باغ کی طرح ہے جو ایک ٹیلے پر موجود ہے، بلند جگہ پر موجود ہے، جس کو بارش کا قطرہ قطرہ نم نم بارش اس پر بارش برستی ہے۔ بارش کی کئی قسمیں ہیں، یہی بارش رحمت ہے، یہی بارش رحمت سے زحمت میں بھی تبدیل ہو جاتی ہے کب؟ جب اس کی نم نم قطرے ختم ہو جائے اور اس طریقے سے بارش برس جائے کہ وہاں پر جو ہے نا بالآخر سیلاب شروع ہو جائے۔ فآتت اکلها ضعفین، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس باغ کا نتیجہ یہ ہے ایک کے بدلے دو۔ یہ اسی کی طرح ہے، یعنی یہاں پر رضا خدا حاصل کرنے کی بات ہے، مرضات الہی۔ امیر المؤمنین کے بارے میں آیت کریمہ کا نزول ہوا ہے، کہا یہ خاندان جب اللہ رب العزت نے جب اس خاندان کی معرفی فرمائی تو زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کو مرکز قرار دیا اس کے لیے، یعنی سب کی رضا زہرا کی رضا کے ساتھ۔ پیغمبر آتے ہیں زہرا کی خدمت میں، علی علیہ السلام آتے ہیں زہرا کی خدمت میں، حسنین شریفین آتے ہیں زہرا کی خدمت میں، سب کے لیے زہرا مرضیہ ایک رضا اور سرور اور فرح کا ایک مرکز بنی ہے زہرا۔ لہذا اس کا خاندان حسین علیہ السلام رضا خدا کے لیے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام رضا خدا کے لیے، پیغمبر کریم جو زہرا کے باپ ہیں رضا خدا کے لیے، جنہوں نے زندگی کی رضا خدا کے لیے، دنیا سے شہادت پائی رضا خدا کے لیے۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے بارے میں 207 والی آیت بقرہ کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ مکے میں رہ کر دشمنوں کے درمیان رہ کر علی نے اللہ رب العزت کے ساتھ وہ سودا کیا، اپنی جان دے دی اور اللہ کی رضا یہاں پر خرید لی۔ علماء آپ سب جانتے ہیں، علماء ہیں آپ، یشری اور شراء کا معنی خرید کے بھی ہے اور بیچنے کے بھی ہے، لیکن یہاں پر معمولاً اشتراء جو ہے نا بیچنے کے ہیں، خریدنے کے، اور شراء یشری جو ہے نا یعنی بیچنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کو خریدنے کے لیے علی نے اپنے نفس کو یہاں پر بیچا۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہی ہے کہ جس وقت دنیا سے علی چلے گئے، یہ دنیا جب فانی ہو جائے گی، یہ دنیا جب مٹ جائے گی، جب آخرت کا سلسلہ شروع ہوگا، وہاں پر جناب امام شافعی نے یہی کہا، علی حبہ جنہ، تو نے علی خدا کی رضا طلب کی، اللہ نے اپنی رضا تیرے اختیار میں دی۔ علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ، تفاسیر میں بھی موجود ہے، سورہ مبارکہ عامہ کی تفسیر کے آخر میں دیکھیں، حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، جنت اور جہنم کے درمیان حضرت وہاں پر نزول اجلال فرماتے ہیں، اور خطاب حضرت کا جہنم کی طرف ہے، حضرت کا چہرے مطہر جہنم کی طرف ہے، رخ کر کے حضرت فرماتے ہیں جیسے جیسے لوگ آتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں ھذا لی وھذا لک، جہنم تجھے حق نہیں ہے یہاں پر طغیانگر ہو جاؤ، نہیں، یہ میرا ہے اور یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے اور یہ تیرا ہے۔ اللہ رب العزت نے علی ابن ابی طالب سے دنیا میں یہ سودا کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا، علی تو نے میری رضا طلب کی، میں نے تمہیں دے دیا۔ اس طریقے سے یہ علی زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کے شوہر نامدار ہے۔ جس طریقے سے زہرا کی رضا مطلوب ہے، ایسے ہی یہاں پر علی بن ابی طالب کی رضا مطلوب ہے۔ دنیا میں جیسے بھی جائیں، جس طریقے سے جائیں، وہ جس طریقے سے وہ شاعر جو شعر پڑھتا ہے، تو دنیا میں جہاں جہاں بھی باغ قبر میں بالآخرہ جو ہے نا تجھے علی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صلوات پڑھیں محمد اہل بیت محمد پر۔ فرما رہے ہیں تھوڑا سا آگے تشریف لیں۔ میں اس وجہ سے نہیں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں تو ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ صلوات پڑھیں محمد اہل بیت محمد پر انشاءاللہ۔
مذاق کرتا ہوں، ورنہ جو ہے نا علماء ہیں سر کے تاج ہیں۔ بہرحال علی ابن ابی طالب کی یہ شان، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی جو شان ہے وہاں پر بھی رضا والی بات ہے، جیسے کہ کل آیت کریمہ کی تلاوت ہو گئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، وہاں پر بھی اللہ رب العزت کی رضا اور حسین کی رضا۔ یہ حسین کون ہے؟ زہرا کا لاڈلا، زہرا کا فرزند ارجمند، حضرت امام حسین علیہ السلام۔ اس کے بعد زہرا کے بابا کے بارے میں کیا ہے؟ وہاں پر بھی رضا مطلوب ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی، پروردگارا میں تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں، دنیا میں رہنا مجھے پسند نہیں ہے، میں آ جاؤں گا خدایا، لیکن میرے لیے کیا ہے وہاں پر؟ جبرائیل آیا، نزول ہوا جبرائیل کا اور عرض کی یا رسول اللہ آپ کے آنے کی خوشی میں جنت کو زینت دی ہے، جنت میں بہشت میں چراغان ہے۔ فرمایا جبرائیل بہت اچھی بات ہے، اچھی خبر ہے، لیکن یہ دل کو خبر جو ہے نا پسند نہیں آئی، چلا جاتا ہے، واپس آتا ہے، یا رسول اللہ آپ کے آنے کی وجہ سے جہنم کی آگ بجھا دی گئی ہے۔ کہا اچھی بات ہے، لیکن دل کو سکون حاصل نہیں ہوا۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا؟ کہا امتی، میری امت، میری امت۔ اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا جبرائیل جا کر میرے حبیب سے کہہ دو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب اتنا دیا جائے گا، اتنا دیا جائے گا، اتنا خوش کر دیا جائے گا کہ تیرا دل بھر جائے، تیرا دل کہہ دے اب جو ہے نا خوشی کی انتہا ہے، تیری امت کی شفاعت کا حق تجھے دیا جائے گا، جس کی شفاعت کرنا چاہو شفاعت کر لے۔ یہ ایک بات جو تفسیر میں یعنی مروی ہے اور میں آپ کی خدمت میں یہاں پر ضرور عرض کروں گا، یہ آیت پیغمبر کے بارے میں ہے، تفاسیر کا تقریباً ایک اتفاقی مسئلہ ہے، لیکن ایک مسند فاطمہ جناب سیوطی کی کتاب، میں نے خود مسند فاطمہ کا مطالعہ میں نے نہیں کیا ہے چونکہ یہ خیانت نہ ہو جائے یہاں پر، میں نے عوالم العلوم کی جلد نمبر 11 سے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ عوالم نے مسند فاطمہ جناب امام سیوطی، جو سیوطی تو سب کو معلوم ہے، ہم سیوطی پڑھ پڑھ کے جو ہے نا اب جو ہے نا کیا حال ہو رہا ہے ہمارا، جو ہے نا بالاخرہ سیوطی نے برباد کر دیا لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ تو جناب امام سیوطی یہ بہت بڑے عالم دین ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مسند فاطمہ کے نام سے، جناب عوالم العلوم کے صاحب نے اس کو دیکھا ہے، عوالم العلوم کی جلد نمبر 11 اور حدیث نمبر صفحہ نمبر 352 جس کو اپنی آنکھوں سے مشاہدتاً پڑھا ہے، اس میں یہ جو کائنات کی مالکہ ہے حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہ، یعنی جب قیامت کے دن کہا جاتا ہے علی جائیں ذرا جو ہے نا وہاں پر کھڑے ہو جاؤ، لوگوں کو پہچان لو۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم کسی جگہ پر جلوس لے کے جاتے ہیں تو جلوس والے اسی علاقے سے 2 نفر جا کر اس جہاں پر بیریئر لگا ہوتا ہے وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی یہ ہمارے افراد میں سے ہے، تاکہ امن کہیں ایسا نہ ہو جائے یہ کوئی فرد چلا جائے جنت میں وہاں پر دھماکے کرنا شروع کر دے، یہ ڈر تو لگا رہتا ہے نا بالاخرہ۔ اگرچہ بالاخرہ خداوند عالمین نے کیوں جو ہے نا اس بحث میں، جس بحث میں آدم تھے وہاں پر جو ہے نا ابلیس کو گھسنے دیا، وہ سام کو گھسنے دیا، اس طریقے سے کیوں کیا، یہ راز خدا بہتر جانتا ہے۔ نہیں بہر صورت وہاں پر بھی یہ ڈر ہوتا ہے، یہ ڈر عقیدے میں سے نہیں ہے ذہن میں نہ رکھے کہ بھئی یہ عقیدے میں سے ہے، تو وہاں پر بھی یہ سلسلہ ہوتا ہے کہیں یہ کوئی خودکش جا کر جنت میں کہیں خودکش کا حملہ جو ہے نا نہ کر دے۔ وہاں پر امیر المؤمنین ہے جو ہر کسی کو چہرے پر دیکھ کر لکھا ہوگا یہ محب فاطمہ ہے اور یہ مبغض فاطمہ ہے، تو وہاں پر جہنم کو کہے گا یہ تیرا حصہ ہے اور یہ میرا حصہ ہے، ایک کو جنت کی طرف ہے اور ایک کو جہنم کی طرف ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ان کے بارے میں یہ جو مالکہ ہے اس جہان کی، یار جو قلب علی کی مالک ہو، جو قلب علی کی مالک ہو،
یقین کریں حضرت کے جو کلمات ہیں زہرا مرضیہ کو دفن کرنے کے بعد اس پر تھوڑی سی دقت کرے تو معلوم ہو جاتا کہ کتنی وابستگی تھی حضرت زہرا مرضیہ سے. کیوں نہ ہو جائے زہرا مرضیہ مرکز خمسی کے ساتھ جن کے چہرے کی صورت اور شکل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کس حد تک ہے. یہ حبیبہ خدا ہے، تعبیر میں موجود ہے حبیبہ خدا. تو ایک دن روایت اس مسند کے حوالے سے روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جابر سے روایت ہے. حضرت جابر کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت یا زہرا مرضیہ کے دولت سرا میں ان کی عیادت کے لیے گئے. کچھ روایت کے مطابق اس طریقے سے ہے، اور یا ایسے ہی حضرت گئے خبر پرسی کے لیے. رعا علی فاطمہ من اوبار الابل. اوبار ابل سے وبر آپ سب کو معلوم ہے جس کو فارسی والے قرب کہتے ہیں اور ہم تو بال کہتے ہیں دونوں کے لیے. اونٹوں کے بال سے ایک بنی ہوئی ردا یا چادر حضرت زہرا مرضیہ کے جسم مطہر پر ہے. جو مالک دو جہان ہے اللہ رب العزت نے ان کو اتنا دیا ہے، اپنی رضا ان کے حوالے کر دی ہے. جب زہرا مرضیہ کا یہ حال دیکھا اور کہتے ہیں وہی طبحن، جس کی برکت سے کائنات کھاتی ہے، جس کی برکت سے کائنات کو رزق ملتا ہے. اور آج اگر کائنات اگر اس جگہ پر پابرجا اگر ہے تو اس زہرا کے اس ایک بچے کی وجہ سے بِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، یعنی انہی کی وجہ سے آسمان سے رزق کا نزول ہوتا ہے. امام زمان کی وجہ سے یہ آسمان و زمین اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے. وہ زہرا تطحن، وہ چکی چلا رہی ہے ہاتھ سے، گندم پیس رہی ہے، جو پیس رہی ہے. تو جب دیکھا پیغمبر نے زہرا کا یہ حال ہے فبکا، سرور کونین نے رونا شروع کر دیا، گریہ کرنا شروع کر دیا. وقال، اور فرمایا یا فاطمہ اصبری، اے میری لخت جگر نور دیدہ فاطمہ الزہرا صبر کر علی مرارت الدنیا، دنیا کی ان تلخیوں پر. زہرا تو پیغمبر کے گھر سے زہرا کی پرورش ہوئی ہے، تربیت ہوئی ہے. شادی کے دوسرے دن زہرا کے گھر گئے رسول، دیکھا وہی پرانا لباس، وہی پرانا لباس. مالک ہے نا ہر چیز کے لیے. یہ دنیا کے پانی زہرا کے محل، دیکھ دیکھ کر کہا بابا کی جان، مگر میں نے کل دلہن کے لیے کپڑا میں نے نہیں خریدا تھا، میں نے نیا کپڑا تیرے حوالے میں نے نہیں کیا تھا. زہرا عرض کرنے لگی بابا میں نے آپ کو ہی دیکھا تھا، اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر کمر بند کس کر غریبوں کے گھر روٹیاں آپ پہنچاتے ہیں. میں آپ ہی کی بیٹی ہوں بابا. جیسے میں کل جو ہے نا اس دلہن کے کپڑے کو میں نے پہنا تو دروازے پر ایک سائل آ کر خاتون نے آ کر مجھ سے کچھ سوال کیا، میں نے شرم سے اپنے پرانے کپڑے کو میں نہ دے سکی اس کو، بلکہ شادی کے اس نئے کپڑے کو اس کے حوالے میں نے کر دیا. بابا یہ ہے. یہاں پر حضرت رسول کریم فرماتے ہیں یا فاطمہ اصبری علی مرارت الدنیا للنعیم الآخرت غدا، جب قیامت کا دن ہوگا تیرے پاس نعمت ہی نعمت ہوگی. وَنَزَلَتْ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یہاں پر یہ آیت کریمہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے نازل ہو جاتی ہے.
بس اللہ رب العزت اپنی حبیبہ سے کہہ رہا ہے میری حبیبہ دنیا میں جتنی بھی سختیاں تیرے پاس ہے لیکن قیامت میں تو اس منزل پر ہے اللہ تجھے اتنا عنایت کرے گا فترضا تو راضی ہو جائے گا. صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر. یہ خود زہرا کی بات ہے, خود علی بن ابی طالب کی بات ہے, خود رسول کریم کی بات ہے. یہ ایک مالک دینار سب کو معلوم ہے, یہ کہتا ہے میں اپنی ماں کو لے کر حج پہ جانے کے لیے میں نکلا قافلے میں کاروان میں. دیکھا ایک بڑھیا ہے خاتون, تو مرسدہ خاتون ہے, اس کے پاس ایک سواری ہے, اونٹنی ہے اور بہت کمزور ہے. میں نے اس سے جا کر کہا خاتون مگر تو اسی کے ساتھ سفر کر رہی ہو؟ اس نے کہا جی میں اسی کے ساتھ سفر کر رہی ہوں. کہا کبھی بھی تو اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچو گی. اس نے میری بات نہیں مانی, سوار ہو گئی اسی اونٹ پر. کچھ راستہ چلنے کے بعد اونٹنی چل نہ سکی وہاں پر. یہ مالک دینار کہتا ہے میں نے جا کر اس کو سرزنش کرنا شروع کر دیا. اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. میری سرزنش وہ سنتی رہی لیکن جواب اسے کچھ بھی نہیں دیا. اتنے میں اللہ رب العزت کی طرف ہاتھ اٹھا کر وہ بولتی ہے, کہتی ہے پروردگارا نہ مجھے اپنے گھر میں رہنے دیا تو نے اور نہیں مجھے منزل مقصود تک پہنچایا. اور ایک جملہ کہا وہاں پر, کہا لو فعل ذلك بی غیرک, خدایا اگر یہ کام تیرے علاوہ کوئی اور میرے ساتھ کرتا تو لشکوت الا الیک, میں صرف تیری بارگاہ میں ہی شکایت کرتی, اس کا گلایہ تیری بارگاہ میں آ کر کرتی. اتنی بات کہنی تھی, یہ عرض تھی اس کی. اتنے میں اسی بیابان میں ایک سوار کی مہار پکڑ کر اس کی خدمت میں ایک جوان آ جاتا ہے اور کہا عرض کیا بی بی سوار ہو جاؤ اس پر, اور وہ بھی سوار ہو گئی. اتنی تیز رفتاری کے ساتھ مالک کہتا ہے وہ میری نگاہ سے غائب ہو گئی, یعنی اس کی اتنی رفتار تھی, اتنی سرعت تھی, پتہ نہیں چلا یہ کون ہے. مکے میں گئے, میں پہنچا مکے میں طواف کر رہا تھا. اتنے میں نے اسی خاتون کو دیکھا وہیں پر طواف کر رہی ہے. میں نے جا کر ہاتھ جوڑ کر کہا خاتون بتا تیرا نام کیا ہے, اپنی معرفی کر. اس نے کہا میرا نام شہرہ ہے اور میری ماں کا نام مسکہ ہے اور ان کی ماں کا نام فضہ خادمہ ہے. کہا جب وہ مشکل وہاں پر مجھے پیش آئی تھی میں نے اپنے ہاتھوں کو بلا کر یا اٹھا کر بلند کر کے خالق کے سامنے میں نے یہ التجا کی تھی, پروردگارا میں زہرا کی کنیز فضہ خادمہ کا واسطہ دیتی ہوں, میری مشکل حل کر. دیکھیں اللہ رب العزت کو زہرا کی رضا اتنی عزیز ہے کہ زہرا کی کنیز کی بچی, اس بچی کی بچی, وہ بھی کسی مشکل میں رہ جانا اللہ رب العزت کو منظور نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد. ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمات کو تمام کروں گا. امام باقر علیہ السلام سے حدیث مبارکہ ہے. حضرت فرماتے ہیں سمعت جابر بن عبداللہ الانصاری, میں نے جابر بن عبداللہ الانصاری کو سنا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پیغمبر خدا نے مجھے یوں بیان کیا جب قیامت کا دن ہوگا تقبلو ابنتی فاطمہ علی ناقۃ من نوق الجنہ, جنت میں میری بیٹی فاطمہ وارد ہوگی, محشر میں وارد ہوگی, جنت کے ناقوں اس کی اونٹنیوں میں سے کسی ایک اونٹنی پر زہرا سوار ہو کر وارد محشر ہوگی. مدبجۃ الجنبین, ان کے دونوں طرف مزین ہے, مرصع ہے. باتیں جو ہے نا آگے ہے, ختامها من لؤلؤ رطب قوائمها من الزمرد الاخضر, جس کے پاؤں بھی اگر زمرد اخضر سے ہو, سبز زمرد کے بنے ہوئے ہوں,
اس کے بعد فرماتے ہیں ذنبها من المسک الاذفر، جس کی دم سے مشک کی خوشبو آ رہی ہو وہاں پر، اور عیناها یاقوتتان حمراءان، اور اس کی دو آنکھیں دو سرخ یاقوت کی طرح ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں علیہا قبۃ من نور، اس کے اوپر ایک گنبد سا بنا ہوا ہے، قبہ بنا ہوا ہے کہ جس کا ظاہر باطن سے اور جس کا باطن ظاہر سے نظر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں داخلها عفو اللہ وخارجها رحمت اللہ، جس کا داخل عفو خدا بندی ہے، جس کا بیرونی اور خارج جو ہے نا وہ رحمت اللہ ہے۔ علی رأسها تاج من نور، اور تاج کا ایک نور کا تاج اس کے سر پہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے باہر صورت یہاں پر جو پروٹوکول جو اس زمانے میں ہیں، جو استقبال کے اور طریقے طور طریقے یہاں پر آتے گئے، پھر اس کے بعد حضرت حتی تحاذی عرش ربها جل جلالہ، زہرا مرضیہ چلتی 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 عرش خدا کے بالکل مقابلے میں جب پہنچ جاتی ہے تو اس وقت حضرت اپنے نفس میں اپنے اس ناقے پر کچھ نہ کچھ باتیں کرتی ہے، وَتَقُولُ إِلَٰهِ وَسَيِّدِ اُحْكُمْ بَيْنِي وَبَيْنَ مَنْ ظَلَمَنِي، خدا بندہ میرے اور مجھ پر جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں تو حکم فرما، تو عدالت فرما، احکم بینی ومن قتل ولدی، اور جنہوں نے میرے بیٹوں کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، ان کے اور میرے درمیان تو ہی فیصلہ سنا۔ فَإِذَنْ النِّدَاءُ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ، اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ندا آئے گی، یا حبیبۃ وابنۃ حبیبی، اے میری حبیبہ اور میرے حبیب کی حبیبہ، سلیمی تعطا، تو آج پوچھ مجھ سے سوال کر، تعطا تجھے دیا جائے گا، عنایت کر دیا جائے گا، واشفعی تشفعی، اور شفاعت کر جس کی چاہو، اور تیری شفاعت قابل قبول ہے۔ اور فرماتا ہے اللہ فوعزتی وجلالی لا جازنی ظلم ظالم، جس نے بھی تجھ پر ظلم کیا ہے آج وہ میری قدرت سے بھاگ نہیں سکتا۔ فتقول، اس وقت یہ زہرا مرضیہ عرض کرے گی الہی وسیدی ذریتی وشیعتی وشیعت ذریتی ومحب ذریتی، پروردگارا آج مجھے اپنی ذریت کے بارے میں پوچھنا ہے، آج مجھے اپنے شیعوں کے بارے میں پوچھنا ہے۔ پروردگارا کیا میرا شیعہ، کیا میری ذریت، کیا میری اولاد، ان کے بارے میں، تو اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے آواز بلند ہوگی، کہاں ہے فاطمہ کے شیعہ، کہاں ہے فاطمہ کی ذریت، کہاں ہے فاطمہ کی اولاد؟ اس وقت جب سب جمع ہو جائیں گے تو زہرا مرضیہ آہستہ آہستہ اس جمع کے آگے بہشت کی طرف، اور اس وقت ہم سب محبین زہرا مرضیہ، شیعہ زہرا مرضیہ، زہرا مرضیہ کے پیچھے پیچھے جنت کی طرف چلیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ وہ دن لے آئے۔ بہرحال کل شب شہادت ہے، آج بھی بالآخر زہرا کے غموں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جیسے جیسے زندگی ختم ہوتی جاتی ہے بچے سمجھتے جاتے ہیں آرام آرام سے، جیسے جیسے سلسلہ چلتا ہے بچوں کے دل میں درد ہوتا ہے۔ اب نہیں پتا حسنین شریفین پر کیا گزر رہا ہے، زینبین پر کیا گزر رہا ہے۔ علی ابن ابی طالب خصوصاً کبھی مسجد میں ہیں تو کبھی زہرا کی دولت سرا میں ہیں۔ جب آج کے یہ دن جب قریب آتے ہیں تو جب علی ابن ابی طالب زہرا مرضیہ کی دولت سرا میں آئے تو دیکھا آج زہرا کا حال کچھ ٹھیک لگ رہا ہے۔ زہرا ہمیشہ اپنے سر مبارک پر پٹی باندھ رکھتی تھی، یہ نہیں تھا زہرا کے سر میں درد تھا،
بلکہ ایسے چہرہ چھپانا ممکن نہیں تھا علی سے زہرا کے لیے، لیکن اسی پٹی کا بہانہ بنا کر زہرا علی سے چہرہ چھپاتی تھی۔ وصیت کی علی سے، زہرا نے وصیت کی، یا علی غسلنی فی اللیل کفنی فی اللیل ودفنی فی اللیل۔ دیکھیے یہاں پر تین کلمات ہیں، ایک کلمہ غسلنی ہے، ایک کلمہ کفنی ہے، ایک کلمہ دفنی۔ دفن کرنے کے بارے میں سمجھ آ جاتی ہے، تو زہرا نے یہی کہا تھا، علی جنہوں نے مجھ پر دروازہ گرایا ہے، جنہوں نے میرے پہلو کو زخمی کر دیا ہے، جنہوں نے میرے حسنین کو جلانے کی دھمکی دی تھی، زہرا یہ فرما رہی ہے علی ان کو کبھی بھی میرے جنازے میں شرکت کرنے نہ دینا۔ اس کی سمجھ آ گئی، ہاں یہ اس وقت ممکن ہے، طاغوت کی حکومت ہے، اس وقت ممکن ہے جب رات کو زہرا کا جنازہ اٹھایا جائے، لیکن جو غسلنی اور دفنی یعنی رات کو غسل دینے اور رات کو کفن پہنانے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہی تھا کہیں ان زخموں پر علی کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ السلام علیکی یا فاطمۃ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا۔ امام صادق بیان فرماتے ہیں جب بھی ہم مریض ہو جاتے ہیں اپنی اماں زہرا کی شفاعت مانگتے ہیں، مدینہ ہم سے دور ہے یا زہرا، اگر مدینہ میں ہوتے تو بھی آپ کی قبر ہم کہیں ہوتے تو نہیں کر سکتے، لیکن مشہد میں آپ کے بچے کی قبر کی ہمسائیگی سے آپ سے شفاعت طلب کرتے ہیں۔ السلام علیکی یا فاطمۃ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجہنا وتوسلنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا۔ سب مل کے پڑھیں یا وجیہتا اشفعی لنا یا وجیہتا عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ۔ رات کی تاریکی چھا گئی، زہرا کا جنازہ اٹھنے سے پہلے سلمان کہتا ہے عجیب طریقے سے میرے دروازے کو کھٹکھٹایا گیا، جیسے دروازہ کھلا حسین مظلوم ہے، بابا کا پیغام لے کے آئے،
بابا نے آپ کو پیغام دیا ہے ماں کو دفن کے لیے لے کے جایا جا رہا ہے۔ اللہ علی کے دل میں کیا گزرا ہے خدا بہتر جانے، جنازہ اٹھا کس شان و شوکت سے 5 یا 7 نفر نے جنازے کو اٹھایا، پیچھے سے یتیم بچے زہرا کے چلے، جنازے کے پیچھے حسن حسین زینب ام کلثوم علی کہتے بچوں گریہ نہیں کرنا، کہیں تمہاری آواز دشمن نہ سنے۔ قبر کے نزدیک آئے حضرت امیر المومنین نے زہرا کا جنازہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، لیکن قبر میں اتارنے والا کوئی نہیں ہے۔ اتنے میں روایت میں موجود ہے قبر سے 2 ہاتھ بلند ہوئے، علی سے کہا علی میری زہرا کو میری حوالے کر دے۔ علی کیا کہتے ہیں السلام علیک یا رسول اللہ، عني ولم نجك النازلة في جوارك یا رسول اللہ، زہرا نے میرا ساتھ چھوڑ دیا صلی یا رسول اللہ عن صفیتک صبری، جنگوں میں میرا بدن زخموں سے چور چور ہوا، لیکن علی کو صبر تھا، لیکن آج زہرا کی وجہ سے علی کا صبر ختم ہو رہا ہے۔ ورنہ عنہا تجردی، میں جو علی ہر جنگ کا پہلوان تھا، آج علی کی طاقت ختم ہو گئی۔ یا زہرا آپ کی وجہ سے علی کا احترام ہوتا تھا، آپ کی وجہ سے علی کی تکریم ہوتی تھی۔ رسول سے خطاب کر کے علی فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ استغفر الحال واعف السؤال۔ اے رسول خدا زہرا سے اتنا زیادہ سوال کرے تاکہ زہرا کو جواب دے۔ 3 مہینے میرے پاس زہرا رہی، لیکن زہرا نے مجھے نہیں بتایا زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، زہرا کے چہرے سرخ ہو چکے تھے۔ یا رسول اللہ کم من غلیل معترج بصدرها غموں کا دریا زہرا کے دل میں موجے مار رہا ہے۔ علی آج اپنی غربت بیان کر رہے ہیں۔ ہائے علی نے زہرا کو قبر میں رکھا، جیسے قبر سے اٹھا بچوں سے کہا بچوں آپ گھر میں واپس چلے جاؤ۔ جب تنہا ہو گئے اب علی گریہ کرنا شروع کر دے۔ علی کے رخسار دریا کی مانند آنسو بہ رہے۔ لا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيهم منقلب ينقلبون